مطلب کے 10 بیٹے تھے، بعض روایت کے مطابق 11 اور 13 تک بھی کہا گیا، لیکن مشہور قول 10 کا، 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وغیرہ 10 بھائی اور 6 بہنیں تھیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پچھلے ہفتے میں اللہ رب العالمین کی توفیق سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسب، آپ کا جو شجرہ ہے، جو آپ کا لینیج ہے، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور یہ بات ہمارے اور آپ کے سامنے صحیح مسلم کی روایت کی روشنی میں واضح ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے وہ بالکل سلیکٹڈ خاندان ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بالکل سلیکٹڈ لوگوں میں، پہلے تو یہ ہوا کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کنانہ کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا، پھر کنانہ سے قصی کو، اور اسی طریقے سے قریش کو، پھر قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم میں سے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو منتخب فرمایا۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے متعلق گفتگو ہوگی کہ 3 اسٹیپ میں ہے۔ پہلا اسٹیپ جو عدنان تک پہنچتا ہے وہ مکمل درست اور صحیح ہے، دوسرا اسٹیپ جو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے اس میں بہرحال مختلف مورخین کی رائے اور ان کی اوپینین الگ الگ ہے، اور جو ابراہیم سے لے کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے اس میں غلطیوں کے امکانات تو بہرحال بہت زیادہ موجود ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں ہم اور آپ ہاشم سے لے کر کے بنو عبد المطلب تک پہنچ چکے تھے۔ ہاشم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گرانڈ فادر تھے، آپ کے پردادا تھے، اور ان کا کام یہ تھا، ان کی جو پوسٹ تھی مکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ سقایا اور رفادہ، کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کو کھانے پینے کا مہمان نوازی کرنا، یہ بڑا پوسٹ تھا۔ یہ کیا ہے؟ بڑا پوسٹ تھا۔ اور ہاشم کا ایک بڑا کارنامہ جو پچھلے ہفتے میں رہ گیا تھا وہ یہ ہے کہ فائننس کے اعتبار سے ہاشم نے، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردادا تھے، فائننس کے اعتبار سے مکہ کو بہت مضبوط کر دیا۔ اولاً ایک تو یہ کہ ان کا ایک مقام تھا، ایک رسپیکٹ تھی ان کی، کیونکہ ساری دنیا جانتی تھی کہ ہاشم جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں ان کی۔ تو ہاشم نے 2 سفر جو ہے اپنے دور میں شروع کیے، ایک شام کا، سیریا کا، اور دوسرا یمن کا، تجارتی سفر، کہ یہاں کے لوگ تجارت کرنے کے لیے جائیں، اور وہاں کے بادشاہوں کو لکھا کہ ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے اور ان کی پوری سیکورٹی فراہم کی جائے، یہاں تک کہ حبشہ وغیرہ کے بادشاہوں کو بھی لکھا۔ تو جب یہ جاتے تھے تو جو آپ جانتے ہیں پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ لوٹ لیتے تھے، ڈاکو لوگ ہوتے تھے، لوٹ لیتے تھے۔ تو جب مکہ کا قافلہ نکلتا تھا یمن کے لیے، شام کے لیے، وہاں سے تجارت کرتا تھا، واپس آتا یا جو بھی، اور ڈاکو لوگ پکڑتے اور کہہ دیتے کہ ہم مکہ کے لوگ ہیں، تو چھوڑ دیتے تھے، وہ احترام تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کارنامہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پردادا تھے ہاشم نے کیا، کہ فائننس کے اعتبار سے بہت اسٹرانگ اور مضبوط کر دیا، کہ تجارت پر انہوں نے توجہ دلائی۔ بہرحال ان کی وفات کے بعد یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ ان کے بھائی مطلب نے یہ پوسٹ سنبھالی۔ مطلب کی وفات کے بعد یہ پوسٹ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کو آئی، جن کے متعلق پچھلے ہفتے میں گفتگو ہوئی تھی کہ ہاشم کا ریئل نیم کیا تھا؟ عمرو تھا، اور عبد المطلب کا ریئل نیم شیبہ تھا، اور پوری وہ بات ذکر کی گئی تھی۔ عبد المطلب جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا تھے، یہ کئی اعتبار سے پچھلے لوگوں پر فائق ہو گئے، ان سے آگے بڑھ گئے۔ ایک تو ان کی اپنی پرسنالٹی جو تھی وہ بہت زیادہ وجیح تھی اور بڑے احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، اور ان کا بھی پوسٹ وہی تھا، سقایا اور رفادہ تھا۔ تو یہاں تک بات پہنچی تھی کہ ان کے زمانے میں 2 اہم انسیڈنٹ اور حادثات اور واقعات رونما ہوئے۔ ایک زمزم کی کھدائی کا، یہ روایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابن اسحاق نے ذکر کی ہے، اس قصے کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمزم کی کھدائی کر رہے ہیں، پورا لوکیٹ کر کے دکھایا گیا خواب میں کہ یہاں زمزم کی کھدائی ہے،
جہاں جسے بند کر کے چلے گئے تھے جراہمہ، جو جرہم قبیلہ جرہم کے لوگ تھے، جو یمن سے آ کے آباد ہوئے تھے اور جن کے درمیان اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی تھی، 2000 سال ان کی حکومت رہی. تو جانے کے وقت انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اسی طریقے سے تلوار وغیرہ بہت ساری چیزیں اس میں ڈال دی. تو عبد المطلب نے خواب میں یہ ساری کی ساری چیزیں ان کو لوکیٹ کی گئی، ساری چیزیں دکھائی گئی، اور وہ جگہ بھی خاص طور سے اسپیشلی طور پر دکھائی گئی کہ یہ جگہ ہے. تو عبد المطلب نے اس کی کھدائی کرنی چاہی. تو جب یہ بات اور لوگوں کو معلوم ہوئی تو جو قریش کے دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، ہم بھی اس میں شریک ہوں گے، ہم بھی اس میں شریک ہوں گے. لیکن عبد المطلب نے کہا کہ یہ کام مجھے ہی دکھایا گیا ہے، مجھے ہی سپرد کیا گیا ہے، مجھے اس کام کے لیے خاص کیا گیا ہے. لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ہم بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور بات آگے بڑھ گئی، یہاں تک یہ طے ہوا کہ بنو سعد کے اندر ایک وومن ڈیوائنر ہے، یعنی کاہنہ ہے جو فیوچر اور مستقبل کی بات بتاتی ہے، اس کے پاس چلتے ہیں اور فیصلہ اس سے کراتے ہیں. لوگ روانہ ہوئے، قریش کے لوگ بھی، عبد المطلب، یہاں تک کہ راستے میں کچھ علامات اللہ کی جانب سے ایسی دکھائی گئی جس سے یہ بات طے ہو گئی کہ یہ کام کے لیے عبد المطلب ہی سیوٹیبل اور مناسب ہے. چنانچہ قریش کے دوسرے سارے لوگ کیا ہے اس سے باز آ گئے اور تنہا یہ کام جو ہے عبد المطلب نے انجام دیا. بہرحال تاریخی روایات ہیں، اس میں اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن عام طور سے ابن اسحاق نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک صحیح سند کے ساتھ اسے بیان کیا ہے. اسی موقع پر چونکہ ایک کافی مارکا آرائی ہو گئی تھی قریش کے درمیان اور عبد المطلب کے درمیان، تو عبد المطلب نے اسی وقت ایک نظر مانی تھی، ایک اوتھ لی تھی، ایک قسم لی تھی کہ اگر مجھے 10 بیٹے اللہ نے عطا کیے اور 10 بیٹے میچور ہو گئے، بلوغت کی عمر کو پہنچ گئے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو خانہ کعبہ کے پاس کیا ہے اللہ کے لیے ذبح کر دوں گا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ یہ بات آگے آئے گی. تو یہ ایک بڑا کام جو ہے عبد المطلب کے زمانے میں کیا ہوا، زمزم کی کھدائی کا. انہوں نے زمزم کو کھودا اور وہاں سے پھر وہ تلواریں نکلی جسے خانہ کعبہ میں استعمال کیا گیا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری جو چیزیں ان کے دفن کیے ہوئے تو ساری کی ساری چیزیں ملی، جو یہ عبد المطلب کے زمانے میں یہ کام ہوا. دوسرا بڑا واقعہ اور حادثہ اور انسیڈنٹ آپ کہہ سکتے ہیں جو ان کے زمانے میں ہوا، جو ایک طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا پریفیس ہو سکتا ہے، ایک سمبل، ایک نشانی ہو سکتی ہے. کیونکہ جو واقعہ ہوا وہ واقعہ اس وقت ہوا جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کا وقت بالکل قریب، اور واقعہ قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور واقعہ اتنا مشہور ہے کہ عرب کے لوگوں نے اس واقعے کے بعد اسی سے سن کی ابتدا اور شروعات بھی شروع کر دی، جس کو واقعہ الفیل کہتے ہیں، واقعۃ الحادثۃ الفیل کہتے ہیں، انسیڈنٹ آف ایلیفینٹ، ہاتھی کا جو حادثہ اور واقعہ ہوا. یہ بہت مشہور واقعہ، بہت مشہور واقعہ. اور اس کا یہ قصہ یہ ہے، جیسے کہ امام طبری نے تفسیر طبری کے اندر صحیح سند کے ساتھ قتادہ سے روایت کیا ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر بھی اس واقعے کو ذکر کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ بہرحال درست اور صحیح ہے. وہ یہ ہے کہ اس زمانے میں حبشہ، جس کو آج ایتھوپیا کہتے ہیں، یہ ایک طاقت اور پاورفل ملک تھا حبشہ، اور حبشہ ہی کے انڈر میں یمن آتا تھا. تو جنرل گورنر جو ہوتا تھا یمن کا وہ کون ہوتا تھا؟ حبشہ کی جانب سے اس کا سلیکشن ہوتا تھا. تو اس زمانے میں ابرہا الاشرم یہ اس کا سلیکشن ہوا، اور اس نے کیا کیا کہ صنعاء، آج بھی صنعاء اسی نام سے جانا جاتا، صنعاء یہ راجدھانی کیپٹل ہے یمن، اس زمانے میں بھی صنعاء بہت مشہور تھا. تو صنعاء کے اندر ہمدان نام کی ایک جگہ تھی، وہاں اس نے ایک کلیسا بنایا، ایک گرجا گھر بنوایا، کیونکہ سارے لوگ مذہبی اعتبار سے کرسچن تھے، عیسائی تھے، صرف اس وجہ سے کہ اس نے دیکھا کہ ساری دنیا سے لوگ اکٹھا اور جمع ہو کر کے خانہ کعبہ جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں. تو اس نے بہت ہی بہتر کلیسا اور گرجا بنوایا، گمدان جو صنعاء کی ایک سٹی ہے اس کے اندر بنوایا اس نے، جس کو کلیس یا کلیس یا کلیس اس نام سے جانا گیا ہے، مورخین نے یہ نام ذکر کیے ہیں. اور اس وجہ سے تاکہ سارے لوگوں کی توجہ وہاں سے ہٹ کر کے یہاں آ جائے، اس گرجا گھر کی طرف آ جائے. اب مکہ کے اندر ایک قبیلہ پایا جاتا بنو کنانہ، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کے خاندانوں سے. اس کے ایک شخص کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس نے کیا کیا، رات میں آیا یمن صنعاء اور جو گرجا گھر تھا، اور وہاں اس نے گندگی پھیلائی اور
واپس آ گیا۔ اب جب اس کا علم ابرہہ الاشرم کو ہوا تو بہت غصہ ہوا، آپے سے بالکل باہر ہو گیا، اور ایک بڑی جماعت اور سرکل اس نے تیار کی تاکہ وہ اللہ کے گھر کو ڈھا دے، اور راستے میں جتنے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان سے لڑائی ان کو ختم کر کے آگے بڑھتا چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ 60,000 فوج کو لے کر کے وہ گیا تھا۔ طائف سے ہوتا ہوا، راستہ نہیں معلوم تھا، طائف کے لوگوں نے، وہاں ہبل بڑا مشہور بت تھا، تو اس نے سوچا، لوگوں نے، طائف والوں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہی معبد پر، ہمارے عبادت خانوں پہ یہ حملہ کر دے، تو ان کا ایک آدمی جو ہے تیار ہو گیا مکہ کا راستہ بتانے کے لیے، خانہ کعبہ کا، ان کے ساتھ وہ لوگ آگے بڑھے۔ آپ لوگ سب لوگوں نے حج کیا ہوگا تقریباً میرے اپنے علم میں، تو مینا اور مزدلفہ کے درمیان ایک جگہ وادی محسر، وہاں پہنچا وہ، وہاں سے ہاتھی پھر جو ہے خانہ کعبہ کی جانب جانے کے لیے تیار نہیں ہوا، ادھر ادھر ساری چاروں سمت میں جانے، سب جگہ جانے کے لیے تیار، لیکن جیسے ہی اس کا رخ کعبہ کی طرف کیا جاتا وہ بیٹھ جاتا، اور وہ پورا واقعہ عبد المطلب کو طلب کیا جانا، ساری کی ساری۔ ہمیں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس ارادے سے نکلا، یہ واقعہ بالکل قرآن میں اس کا ذکر ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی، اور وہ اس طریقے سے کہ پرندوں کا ایک جھنڈ، ایک سرکل آئی، اور ان کے دونوں پنجوں میں ایک ایک یعنی چنے کے برابر جو ہے پتھر تھے، تین پتھر تھے، ایک چونچ میں، منہ میں، اور دو ان کے پیروں میں، اور ایک ایک پہ گراتے چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ابابیل پرندہ ہے، ہو سکتا ہے کوئی پرندہ ہو، لیکن یہاں ابابیل پرندے کو نہیں کہا گیا ہے، طیر کے معنی پرندے، طیرون کے معنی کیا ہے؟ پرندے کے، اسی کی جمع طیور آتی ہے۔ ابابیل کہتے ہیں جھنڈ کو، اللہ نے ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ابابیل پرندہ نہیں بھیجا، کیا بھیجا اس پر؟ ہاں، اگر ایسا ہوتا کہ ابابیل پرندہ ہے اور یہ بات معروف تھی تو طیر کہنے کی ضرورت تھی نہیں۔ جیسے میں کہوں کہ یہ آپ انسان ہیں، آپ ظاہر سی بات آپ کا نام ہے، آپ انسانوں والا نام ہے، تو وارسل علیہم طیرا ابابیل، پرندوں کا جھنڈ بھیجا اللہ تعالیٰ نے، جن کے چونچ میں اور جن کے دونوں پیروں میں وہ جو ہے پتھر تھے، اور گراتے، اور اس طریقے سے ایک ایک کر کے تباہ و برباد ہوتے چلے جاتے۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگ، خاص طور سے ابرہہ، اس کا یہ حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دیر تک محفوظ رکھا، اور وہ پھر صنعاء سٹی کے اندر واپس آ رہا ہے، ایک ایک پور اس کے گر رہے ہیں، یہاں تک کہ خود پہنچا، وہاں قوت اور طاقت والا تھا، مشہور تھا، لوگوں کے اندر ڈر اور خوف اس کا تھا، خود صنعاء کے اندر، سٹی کے اندر پہنچتا ہے اور خود انفارم کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور ایک ایک کر کے اس کے پور ہٹتے ہیں، گرتے ہیں، سینے، دل جو اس کا سینے سے چاک ہوتا ہے، اور بالکل چوزے کی طرح، مرغی کے چوزے کی طرح ہو کر کے وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی موت کیا ہے، ہوتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، دنیاوی اعتبار سے آپ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا انسیڈنٹ ہے، یہ سارے لوگ دیکھ رہے تھے، یہ سارے لوگ کیا ہے، یعنی ان کا مرنا اس طریقے سے، اور ابابیل یعنی پرندوں کا گٹی اور پتھر گرانا اور ایک ایک کر کے ختم ہونا، یہ سب دیکھ رہے تھے سارے لوگ۔ تو ان کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت بڑا انسیڈنٹ، بہت بڑا حادثہ، بہت بڑا واقعہ تھا یہ۔ اسی وجہ سے اس کو عام الفیل کہا گیا، ہاتھی کا سال، اور وہیں سے عرب لوگوں نے اپنے سن کی ابتدا اور شروعات شروع کر دی۔ یہ کب ہوا، کب پیدا ہوا؟ ہاتھی والے سال میں پیدا ہوا، ہاتھی کے دوسرے سال پیدا ہوا، اس واقعے کے تیسرے سال پیدا ہوا، اس کی وفات کب ہوئی؟ ہاتھی والے سال میں۔ حتیٰ کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم جانتے ہیں، یہ واقعہ محرم میں ہوا، 50 یا 55 دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی اس واقعے کے، 50 یا 55 دنوں کے بعد یہ۔ اب اس طریقے سے آپ کی ولادت سے پہلے ایک سمبل، ایک انڈیکیشن مل جا رہا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ایسا ہے کہ پوری دنیا کی توجہ کا مرکز اور سینٹر ہو گیا، یہ ساری دنیا کے لوگ جان گئے، اور ایک عظمت مکہ کے لوگوں کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی۔ اب وہاں جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوتی ہے
تو آپ خود لوگوں کی توجہ کا کیا ہے مرکز اور سینٹر بنتے چلے جا رہے. تو بہت سارے مورخین نے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ جو ہوا یہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے لیے ایک سمبل، ایک انڈیکیشن ہے، ایک علامت کے طور پہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے. المہم تو اس کے 50 یا 55 دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی. عبد المطلب کی وفات کے بعد عباس بن عبد المطلب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان پر یہ ذمہ داری آئی سقایا اور رفادہ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے اور جو پھوپھی تھی، یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا دادا تک. اب ان کے جو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، بعض روایت کے مطابق 11 اور 13 تک بھی کہا گیا، لیکن مشہور قول 10 کا. 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں. 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد وغیرہ 10 بھائی اور 6 بہنیں تھیں. جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے سب سے بڑے، جو سب سے بڑی اولاد تھی عبد المطلب کی، وہ الحارث تھے. الحارث. اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں سب سے بڑے چچا تھے. اور اسی طریقے سے ابن عبد البر نے بھی ذکر کیا ہے. اور ان کی وفات، حارث کی وفات عبد المطلب کے زمانے ہی میں ہو گئی. حارث کی وفات، جو عبد المطلب کے بڑے صاحبزادے تھے، ان کی وفات کب ہو گئی تھی؟ اپنے عبد المطلب کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی. لیکن حارث کے بچے، ان کے بیٹے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن، اور اسی طریقے سے ان کے پوتے، بیٹے اور پوتے، یہ سب کیا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے. ان میں سے بہت سارے لوگ کیا ہے، مسلمان ہوئے. حارث کی اولاد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان میں نوفل ہیں، یہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے کافروں کی طرف سے، لیکن خندق کے موقع پر مسلمان ہو گئے. اور عبیدہ، ابو عبیدہ ابن الحارث سنا ہوگا آپ نے، جب کافروں اور مسلمانوں سے جنگ ہو رہی تھی تو مسلمانوں کی طرف سے 3 ہیرو نکالے گئے تھے کہ کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں سے مقابلہ کریں گے. 3 ادھر سے 3 ادھر سے. یاد ہے کچھ؟ یاد ہے کہ نہیں بدر کے موقع پر؟ تو 3 کون کون سے تھے؟ ہاں، ایک سیدنا علی، دوسرے سیدنا حمزہ، اور تیسرے یہی حارث کے لڑکے ابو عبیدہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن تھے، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سے بڑے تھے. تو یہ ابو عبیدہ ابن الحارث یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چچا کے لڑکے تھے. اسی طریقے سے نوفل ان کے لڑکے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے. یہ بدر میں کافروں کی طرف سے آئے تھے لیکن خندق میں مسلمان ہو گئے، غزوہ خندق میں، یا بعض مورخین کہتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہو گئے. اور اسی طریقے سے جو لوگ اور ان کے بچوں میں بھی مسلمان ہوئے. نوفل کے لڑکے مغیرہ تھے، یہ بھی مسلمان ہو گئے. عبداللہ یہ بھی مسلمان ہو گئے، یہ بھی نوفل کے لڑکے تھے. اسی طریقے سے حارث بن نوفل یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور ان میں سے اکثر لوگ کیا ہے، سب شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بڑے چچا تھے وہ تو بہت پہلے فوت ہو گئے، لیکن ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد، یہ سب کیا ہے، ان میں سے کئی ایک وہ تھے جو صحابی ہیں، جو کیا ہے صحابی، یعنی آپ کے کزن اور ان کے بچے بھی یہ صحابی ہیں. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چچا الحارث. دوسرے چچا الزبیر بن عبد المطلب. الزبیر بن عبد المطلب، ان کے بچوں میں سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ عبداللہ بن زبیر ہیں. عبداللہ بن الزبیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن. یہ عبداللہ بن زبیر وہ نہیں ہیں جو ابو بکر صدیق کے نواسے ہوتے ہیں. یہ عبداللہ بن زبیر وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے لڑکے ہیں. یہ جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے. اور اسی طریقے سے زبیر کی اولاد میں سے ضباء بنت زبیر ہے، بڑی مشہور ہے. یہی ضباء ہے حج کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جب عمرے کا وقت، جب رمضان آئے گا تو عمرہ کر لینا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزن تھی ضباء بنت الزبیر. اور ان کے شوہر مشہور صحابی رسول مقداد ابن اسود جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگری دوست تھے. اصل جو ہے مقداد ابن عمر ہے، لیکن اسود نے ان کی پرورش کی تھی اس لیے ان کی طرف منسوب ہو گئے. مقداد ابن اسود بالکل شروع اسلام لانے والا مسئلہ. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو کزن تھی ضباء بنت الزبیر، ان کے شوہر مقداد ابن اسود تھے. اسی طریقے سے ام الحکم
یہ بھی کیا ہے جو ہے زبیر کی بیٹی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے جو چچا ہے وہ ہے غیدات، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں ان کا نام مصعب تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کا نام نوفل تھا، اور یہ بہت مالدار اور سخی انسان تھے، بہت زیادہ اللہ کی راہ میں دینے والے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کے چوتھے چچا مقوم ہیں، اور کہا گیا کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا، کہا گیا کہ ان کا نام عبد الکعبہ تھا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانچویں چچا صفار ہیں، ان کے متعلق کوئی خاص ڈیٹیل موجود نہیں ہے۔ چھٹے چچا قسم ہے، قسم کا یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتویں چچا ابو طالب ہیں، اور ان کا ریئل نیم کیا تھا؟ ابو طالب تو کنیت ہے نا، ریئل نیم کیا تھا؟ عبد مناف تھا، ریئل نیم کیا تھا؟ عبد مناف تھا۔ ابو طالب کے بچوں میں سے صرف طالب جن کے نام پہ ان کی کنیت تھی وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ اس کے علاوہ ابو طالب کے بچوں میں جعفر، سارے لوگ جانتے ہیں، جعفر الطیار، علی اور عقیل، یہ سب ان کے لڑکے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت چہیتے ہیں، علی، عقیل اور جعفر بہت چہیتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور ایسے ہی ان کی بہنیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جن کو ام ہانی کہا جاتا ہے، اصل نام فاختہ تھا، یہ سب مسلمان ہوئے۔ صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے بلکہ اسلام کے لیے ایک بڑے ہیرو کے طور پر جانے اور پہچانے گئے۔ تو ابو طالب تو مسلمان نہیں ہوئے، اور ان کا ایک بیٹا مسلمان نہیں ہوا، لیکن اور جو اولاد ان کی تھی، جعفر، عقیل، علی اور ام ہانی جن کا نام فاختہ تھا، سب اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی طریقے سے آپ کے آٹھویں چچا ابو لہب، ان کا نام کیا تھا؟ ہاں، ان کا نام کیا تھا؟ عبد العزا، عبد مناف، مناف کا بیٹا بندہ، عبد العزا، عزا اس زمانے کا بت تھا، ان کا بندہ۔ تو ابو لہب کا نام عبد العزا تھا، کیا نام تھا؟ ابو لہب، لہب کا مطلب شعلے والا، چہرہ بڑے خوبصورت تھے، تو ان کے والد نے ان کو ابو لہب کہنا شروع کر دیا، خوبصورتی کی بنیاد پر۔ مسلمان نہیں ہوئے، سارے لوگ جانتے۔ ان کے اولاد میں عتبہ، مطعب اور درہ، یہ سب مسلمان ہوئے، اور ان کے بعض بچے جیسے عتیبہ، یہ سب مسلمان نہیں ہوئے، اور یہ بہت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ستایا بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی، شام میں گیا اور اس کو شیر نے قتل کر دیا، اور اس وقت اس کو یاد آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا نتیجہ۔ تو ابو لہب کی اولاد میں سے بعض مسلمان ہوئے اور بعض مسلمان نہیں ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 نمبر کے چچا کون ہیں؟ کون ہے؟ حمزہ، حمزہ، اور یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، انشاءاللہ آگے ذکر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسرا بھی رشتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ آپ لوگ ساڑو جانتے ہیں؟ ساڑو جانتے ہیں؟ ہاں، سالی کے شوہر کو، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساڑو بھی ہوتے ہیں، حمزہ بن عبد المطلب۔ ان کی صرف ایک بیٹی تھی، ان کی صرف ایک بیٹی۔ اسی طریقے سے 10ویں نمبر پہ عباس بن عبد المطلب، اور ان کی اولاد میں سے قفم، فضل، اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عباس، یہ سب مسلمان ہوئے اور بڑے صحابہ میں ان کا شمار بھی ہوا۔ اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لے کر کتنے ہو جا رہے ہیں؟ 11 ہو جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو لے کے 11 ہو جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے صفار کا ذکر نہیں کیا، کچھ لوگوں نے قسم کا ذکر نہیں کیا، تو 10 یہ کم سے کم عدد بیان کی گئی ہے۔ عباس، ان میں سے صرف 4 لوگوں نے نبوت کا زمانہ پایا۔ کتنے لوگوں نے؟ 4 لوگوں نے نبوت کا زمانہ پایا، اور باقی سارے کے سارے نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر بڑی دلچسپ بات ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ من عجائب الاتفاق ان الذين ادركهم الاسلام من اعمام النبي صلی اللہ علیہ وسلم 4۔ عجیب اتفاق یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے جن لوگوں نے اسلام کو پایا وہ صرف 4 ہیں۔
دو مسلمان ہوئے اور دو نہیں ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے 4 نے اسلام کا زمانہ پایا، ان میں سے 2 مسلمان ہوئے اور 2 نہیں ہوئے. کہتے ہیں کہ جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے وَكَانَ اسْمُ مَن لَّمْ يُسْلِمْ يُنَافِي أَسَامِيَ الْمُسْلِمِينَ، جو لوگ مسلمان نہ ہو سکے، نہیں ہوئے، ان کے نام بھی مسلمانوں کے نہیں تھے. نہیں سکتا ہے نا. آپ کے چچاؤں میں سے 4 چچاؤں نے اسلام کو پایا، 2 نے اسلام قبول کیا. جنہوں نے اسلام کو پایا حمزہ اور عباس. کہتے ہیں کہ جو 2 لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے نام بھی اسلامی نہیں تھے. عبد مناف، مناف کا بندہ، عبد العزا، عزا کا بندہ. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ناموں کا بھی کیا کچھ اثر ہو سکتا ہے. بہرحال تو یہ آپ کے جو ہے چچاؤں کا ذکر ہوا اور ان کی بعض اولاد کا سلسلی طور پہ. اب صرف جو ہے پھوپھی کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ایک چیپٹر مکمل ہو جائے. کتنی پھوپھیاں تھیں آپ کی انس؟ 5. ہاں 6 پھوپھیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں. نمبر 1 ام الحکیم. ام الحکیم انہی کو بیضا کہا جاتا تھا. بیضا انہی کو بیضا کہا جاتا. غالباً یہ آپ کی بڑی پھوپھی رہی ہوں گی. پھر ان کی ایک بیٹی پیدا ہوئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام عروہ تھا. عروہ کون ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پھوپھی ذات بہن یہی ہوئی نا. اور عروہ یہ والدہ ہیں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ. پتہ نہیں آپ لوگ رشتہ وغیرہ سمجھ پاتے ہیں کہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کون ہے؟ ام حکیم جن کا نام بیضا ہے. ان کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے جس کا نام عروہ ہے. پھر ان کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام عثمان بن عفان امیر المومنین خلیفۃ المسلمین ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عثمان بن عفان کی کیا ہوئی؟ نانی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عفان کی کیا ہوئے؟ دور سے ماموں ہوئے. سمجھ رہے ہیں جی. دوسری پھوپھی آپ کی ہے برہ. دوسری پھوپھی آپ کی کیا ہے؟ برہ. ان کے لڑکے عبداللہ بن عبد الاسد ہیں جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور. عبداللہ بن عبد الاسد یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی رشتہ دار ہوتے ہیں. نمبر 1 آپ کے پھوپھی کے لڑکے آپ کے کزن ہوئے. نمبر 2 آپ کے رضائی بھائی. آپ کی کیا ہے؟ رضائی بھائی. اور بہت مشہور صحابی. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی تھی ام سلمہ جو بعد میں امیر المومنین ہوئی. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے لیے دعا سکھلائی تھی اور کہا تھا وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اے اللہ اس سے بہتر ہمیں دے دے، تو کیا کہتی تھی کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی دنیا میں کوئی ہسبینڈ اور شوہر ہو سکتا ہے. کہتی ہیں کہ یہ بات کب سمجھ میں آئی جب میرا نکاح امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو برہ کے صاحبزادہ برہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور ان کے لڑکے کون تھے؟ عبداللہ بن عبد الاسد جو ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہے. بڑے ہی عظیم صحابی، بڑے ہی عظیم صحابی اور ہجرت وغیرہ بھی انہوں نے کی. تیسری پھوپھی آپ کی عاتقہ. عاتقہ تیسری پھوپھی آپ کی عاتقہ. ان کے متعلق اختلاف ہے کہ اسلام لائے کہ نہیں. عاتقہ اور عروہ کے متعلق اختلاف ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا یا نہیں. انشاءاللہ آخر میں اس کا خلاصہ بیان کیا جائے. تو عاتقہ کے لڑکے تھے عبداللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے، مسلمان ہوئے. اور اسی طریقے سے اور ان کے بچے تھے زہیر وغیرہ، لیکن ان کے متعلق کچھ علم نہیں ہو سکا. تو عاتقہ یہ تیسرے نمبر کے آپ کی، نمبر ادھر ادھر ہو سکتا ہے. تیسری پھوپھی آپ کی. چوتھی پھوپھی آپ کی جو بہت مشہور صفیہ. کون سی؟ صفیہ، جسے آپ بہت محبت کرتے تھے. اور آپ نے کہا تھا حمزہ بن عبد المطلب کی وفات پہ، غالب شہادت پہ، جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، کہ اگر ان کا معاملہ نہ ہوتا، کیونکہ وہ حمزہ بن عبد المطلب کی سگی بہن تھی، تاکہ اگر ان کی رعایت نہ ہوتی تو میں حمزہ بن عبد المطلب کو یوں ہی چھوڑ دیتا غزوہ کے میدان میں اور چرند پرند آ کر کھاتے ان کو. لیکن صرف صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی رعایت میں، ان کی دلجوئی میں حمزہ بن عبد المطلب کو دفن کیا. واللہ اعلم. تو صفیہ بہت مشہور تھی. اور مشہور ہی نہیں، ان کے
साहबजादे अज़्ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम हैं। कभी नाम सुना अज़्ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम का? कि वो 10 सहाबा में से एक हैं, अजीम 10 सहाबा जिनको अशर मुबश्शरा बिल जन्नह कहा जाता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर नबी का एक बॉडीगार्ड होता है, हर नबी का एक बॉडीगार्ड होता है। और मेरे बॉडीगार्ड कौन है? अज़्ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम है, अज़्ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम है। लिकुल्लि नबीन हवारियून, हर नबी के हवारी होते हैं, उसके साथ रहने वाले बॉडीगार्ड होते हैं। आसान लफ्ज़ में मैंने ये तर्जुमा किया। और मेरे बॉडीगार्ड कौन है, मेरे हवारी कौन है? अज़्ज़ुबैर इब्न अल-अव्वाम। ये कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फूफी के लड़के, सफिया के लड़के हैं। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हिजरत भी की और खंदक के मौके पर एक यहूदी को कत्ल भी किया था। और मदीने के अंदर इनकी वफात हुई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बहुत बाद में अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में और बकी के अंदर इनकी तदफीन हुई। सन 20 हिजरी की बात है, ये सन 20 हिजरी की बात है। आपकी 5वें नंबर की फूफी या 5वीं फूफी जिनका नाम अरवा है, जिनका नाम क्या है? अरवा। बहुत इख्तिलाफ है कि मुसलमान हुई थी या नहीं हुई थी। इब्न अब्दुल बर ने इनको सहाबा में शुमार किया है, उकैली ने भी सहाबा में शुमार किया है, और बहुत सारे लोगों ने इसका इनकार किया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी अरवा थी। इसी तरीके से आपके 6ठे नंबर की फूफी वो उमैमा है। क्या है? उमैमा। ये आपकी फूफी भी है और आपकी सास भी है। सास समझते हैं ना आप लोग? सास भी है आपकी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्ते जहश है, ज़ैनब बिन्ते जहश है, जिनका निकाह अल्लाह ने आसमान पे किया। इनका निकाह किसने किया? कोई दुनिया में कोई निकाह करने वाला नहीं, इनके वालिद ने, न वालदा ने, कोई नहीं। इनका निकाह क्या है? ज़ैनब बिन्ते जहश नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी है जिनका निकाह कहाँ हुआ है? आसमान पे हुआ। क्योंकि दुनिया में दूसरा किसी औरत का निकाह आसमान पे नहीं हुआ, इसलिए याद रखिए इसको। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां एक साथ थी ना, सही बुखारी की रिवायत है। जाहिर सी बात है बीवियां जब होंगी तो आपस में होंगी ना, मैं की बात तो होगी ही, एक दूसरे में फख्र बयान करने की। तो इंशाल्लाह ये बात आगे आएगी भी, लेकिन याद आ गया तो बता दूं। वो कहती थी जब बीवियों से टकराव होता था सौतनों से, तो कहती थी ज़व्वजकुन्ना अहालीकुन्ना, सही बुखारी के अल्फाज है, ज़व्वजकुन्ना अहालीकुन्ना, तुम क्या मेरा मुकाबला करोगी? तुम्हारा निकाह तो तुम्हारे बाप दादाओं ने, तुम्हारे घर वालों ने कराया। वज़व्वजनी अल्लाहु फ़ौक़ सबअ समावात, इससे बहुत सारे मसले निकलते हैं। वज़व्वजनी अल्लाहु, अल्लाह ने मेरी शादी कराई। किसने शादी मेरी कराई? अल्लाह ने मेरी शादी कराई। कहां से? फ़ौक़ सबअ समावात, 7 आसमान के ऊपर। ये दलील है कि अल्लाह ताला कहां? अर्श पर। ये दलील है कि अल्लाह ताला कहां है? अर्श पर है। बहरहाल, तो ये ज़ैनब बिन्ते जहश थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी उमैमा की लड़की है। पहले ज़ैद इब्न हारिसा से निकाह हुआ, तलाक के बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनसे निकाह फरमाया। तो अमीर उम्मुल मोमिनीन है, कुछ कहना ही नहीं है। इसी तरीके से इनकी बहन हमना बिन्ते जहश, जो इस्तिहादा के मसाइल में आती है, जो हैज के अलावा जो खून आता है उसके आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हमना बिन्ते जहश। इसी तरीके से ये भी सहाबिया है, बड़ी सहाबिया। हबीबा बिन्ते जहश ये भी हैं, ये मुसलमान हुई थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब फूफियों की लड़की है, उमैमा की। इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन अल-मुजद्दा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के लड़के थे, उमैमा के, जो उहद के मैदान में शहीद हुए। ऐसे ही एक लड़के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी के, अब्दुल्ला बिन जहश। ये वहां गए हबशा, मुसलमान थे, वहां गए तो नसरानी हो गए और वहीं वो काफी कुफ्र की हालत में फौत भी हो गए। तो 6 फूफियों का जिक्र हुआ। कौन कौन सी? उम्मुल हकीम या उम्मे हकीम जिनका नाम बैदा है, दूसरी अरवा, तीसरी आतिका, बर्रा, उमैमा, और छठी कौन है? सफिया। इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि लम युस्लिम मिन अम्मात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला सफिया, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफियों में सिवाय सफिया के कोई मुसलमान नहीं हुई, सिवाय सफिया के कोई मुसलमान नहीं हुई। वल्लाहु आलम। लेकिन 2 लोगों में, आतिका में और अरवा में इख्तलाफ है कि वो मुसलमान हुई थी या नहीं हुई। तो ये वक्त अभी ज़्यादा हो गया। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान का थोड़ा बायोडाटा आपके सामने
ذکر کیا گیا، اور انشاءاللہ اب اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کا ذکر اور آپ کے خالو اور ماموں اور خالاؤں کا ذکر ہو جانے کے بعد ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد سعادت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے باذن اللہ۔ اس طریقے سے سیرت کا بھی درس اللہ کی توفیق سے مکمل ہوا۔ اگر کوئی چیز پوچھنی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ لوگ کاغذ قلم نہیں لاتے ہیں اور لکھتے نہیں۔ کیا آپ میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیوں کا ذکر کر دے، نام بتا دے؟ نہیں۔ 10 چچاؤں کا ذکر ہوا، کوئی طاقت رکھتا ہے کہ 5 کا ذکر کر دے؟ نہیں۔ تو کوشش یہ کیجیے کہ کم سے کم یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ جڑے ہوئے لوگ ہیں، کچھ تو معلومات ان کے متعلق کیا ہے ہونی چاہیے ہمارے پاس، کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ اہم نہ ہوتی تو یہ معلومات مورخین اور علماء ذکر بھی نہیں کرتے، ہے کہ نہیں؟ اگر یہ اہم نہ ہوتی تو علماء اور مورخین اور سیرت نگار اس کو ذکر بھی نہ کرتے، کیونکہ آپ سے محبت کی ایک دلیل یہ کہ آپ ان لوگوں سے محبت کریں جو اللہ کے نبی کے اپنے ہیں، جو آپ کے خاندان والے ہیں، جو آپ پر ایمان لانے والے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو اہل بیت آپ کہتے ہیں۔ بس آپ اہل بیت میں علی اور فاطمہ کو شامل کرتی ہیں، سب کہاں جائیں گے؟ یہ جو چچاؤں کے لڑکے اہل بیت میں نہیں شامل ہوں گے، کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ یہ سب اہل بیت ہیں کہ نہیں ہے؟ تو اہل بیت وہ اتنا محدود اس کو مت کر دیجیے کہ بس حسن حسین اور علی ہی اہل بیت ہے، بلکہ یہ پورا لمبا کیا ہے، یہ پورا لمبا خاندان آپ کا جو اہل بیت میں شامل ہے، بلکہ اصل اہل بیت وہی ہے۔ اس لیے جاننا ضروری ہے ہمارے لیے۔ چلے ٹھیک، ملتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔